گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، قوموں کی تقسیم ملک کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے۔ یہ دن ان تمام شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے وطن کی آزادی اور تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ گالی یا گولی حل نہیں، ریاست کمزور کرنے والی کوئی تحریک قوم کو قبول نہیں، اپنی آزادی، عزت اور مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو میں یوم دفاع پر تقریب سے خطاب، کہا مسلح افواج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، لاہور جم خانہ میں چائے پینے والوں کا خواب چکنا چور ہوا، قوم کے عظیم بیٹوں نے ملک کی خاطر موت کو گلے لگا لیا، پاکستان کا محل وقوع کئی تہذیبوں کا سنگم، یہاں بہت سی طاقتوں کے مفادات ٹکراتے ہیں، ناقابل تسخیر دفاع ہماری ترجیح، ناقابل تسخیر دفاع کے بغیر امن اور ترقی ممکن نہیں، فخر سے کہتا ہوں پاکستان ہم سب کا، اس کا دفاع ہم سب پر لازم، اولین ترجیح ہے اپنے ہمسایوں سے تعلقات بہتر کرنا ہے۔ کی سلامتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر ابہام اور افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کے لیے متحرک ہیں، انہیں ہمیشہ کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دہشت گردوں کی حالیہ سرگرمیاں ان مایوس عناصر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے، اور سیاسی نقطۂ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں۔ سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں، افواج اور عوام میں دل کا رشتہ جو پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا ضامن، انتشار بے یقینی مایوسی پھیلانے والوں کو متحد ہو کر شکست دیں گے، قومی یکجہتی کو کمزور کرنے والے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض کرنے والوں، ان کی معاونت، جرائم کا جواز اور دفاع کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی، ملک دشمن جہاں ملیں گے ان کی سرکوبی کریں گے، بیرونی قوتوں کو باور کروانا چاہتا ہوں، عوام اور فوج اپنی سالمیت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، مذہبی عدم برداشت سے بالاتر ہو کر آئین کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں، پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین پاکستانیت کا ناگزیر حصہ ہمارا اصل اثاثہ عوام بالخصوص نوجوان نسل ہیں۔ ملک بھر میں آج یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ اس دن کو منانے کا مقصد ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں فضائیہ کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے ساتھ جنگ میں 6 اور 7 ستمبر کو دشمن کے 50 سے زائد طیارے گرا کر جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے حربی مہارت سے دنیا کو حیران کر دیا۔ آج ایم ایم عالم، راشد منہاس اور دوسرے قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے آج بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ رات گئے شہر اقتدار میں تیز بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے۔ برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا، اپریل 2022 کے بعد سے ایک سیاسی جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے۔ گزشتہ 2.5 سال سے پاکستان کے IMF سے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی، ریاستی اداروں اور سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا۔ کہا گیا پاکستان چند ماہ میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا، پتہ نہیں ہم کب سیاسی طور پر بالغ ہوں گے۔ باہر آنے دو، چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا۔ بانی پٹائی کی نیب کے تفتیشی افسر محسن ہارون کو دھمکی۔ توشخانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران بانی پٹائی اپنی نشست سے اٹھ کر نیب کے تفتیشی افسر کے پاس آئے، کہا وعدہ معاف گواہ اور تم پر کیسز کروں گا۔ نیب نے 1 کروڑ 80 لاکھ کے ہار کی قیمت 3 ارب 18 کروڑ لگائی، ان کی وجہ سے میری بیوی 7 ماہ سے جیل میں ہے۔ بانی پٹائی نے مزید کہا، نیب ترامیم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ NRO 2 ہے، حکومت کو مبارک ہو، اس فیصلے سے ہمارا توشخانہ کا نیا کیس
فارغ ہو گیا, مجھے تو خوشی منانی چاہیے. 190 بلین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے. ملک سے نہیں بھاگوں گا, ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں. حکومتی اراکین کا کرپشن کا پیسہ باہر پڑا ہے. شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی کا 24 ارب کرپشن کا کیس ہم نے بنایا. عوامی نمائندے کرپشن کرتے ہیں, پھر کیسز ختم کرنے کے لیے قانون پاس کراتے ہیں. وائٹ کالر کرائم پکڑنا ناممکن ہو گیا, انہوں نے کرپشن کے راستے کھول دیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی مداخلت پر جلسے کا مقام تبدیل. جلسہ سنگجانی میں پہلے مقام سے 200 میٹر دور ہوگا. جلسے کا سامان شفٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی قیادت اور پولیس میں تلخ کلامی. پولیس کا اپنی گاڑی میں سامان منتقل کرنے پر اصرار, ہم اپنی گاڑی میں ہی سامان منتقل کریں گے. عمر ایوب اور اسد قیصر کا موقف. اسد قیصر نے کہا, کس قانون کے تحت آپ ایسا کر رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے ہر ممبر اور صوبائی اسمبلی کو 1500 سے 2000 ورکرز لانے کا ٹاسک دے دیا. ورکرز کو ٹرانسپورٹ, خوراک کی فراہمی متعلقہ ایم این اے اور ایم پی ایس کی ہوگی. 2 منزلہ سٹیج کی تیاری. جلسے میں چلانے کے لیے بانی پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے آئی ای تقریروں کی تیاری. پی ٹی آئی کے جلسے سے قبل اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران کی انوکھی ہدایات. تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کو 700 موٹر سائیکلیں بند کرنے کے احکامات. پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم. پنجاب پولیس کے پی ٹی آئی رہنماؤں شہریار ریاض, راجہ بشارت, راجہ ناصر, راجہ رشید کے گھروں پر چھاپے. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم بحال کر دیں. حکومت سمیت دیگر کی اپیلیں منظور. عدالت نے 5-0 سے متفقہ فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں کہا, بہت سی ترامیم کے معمار بانی پی ٹی آئی خود تھے. بانی پی ٹی آئی نے نیک نیتی سے درخواست دائر نہیں کی. سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر پائے نیب ترامیم غیر آئینی ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے نشاندہی کی, نیب ترامیم پر 5 رکنی بینچ بنایا جائے. جسٹس عمر عطا بندیال کے بینچ نے پریکٹس پروسیجر قانون کے آپریشن کو معطل کیا. پریکٹس پروسیجر قانون کو معطل کرنے کے بعد کیس دوبارہ نہیں سنا گیا. سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا نیب ترمیم کیس سننا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے متصاد تھا. بانی پی ٹی آئی کی درخواست سپریم کورٹ میں قابل سماعت ہی نہیں تھی. نیب ترمیم فیصلے میں جسٹس اطہر منلہ کا اضافی نوٹ. جسٹس اطہر منلہ کا اکثریتی فیصلے سے اتفاق. جسٹس حسن اظہر رضوی نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے اتفاق کیا, لیکن وجوہات سے اختلاف کیا. نیب قانون سابق آرمی چیف پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے 34 دن بعد بنایا. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کے فیصلے میں کہا, پرویز مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی. پرویز مشرف نے اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی توسیع نہیں کی. مشرف دور میں بنائے گئے قانون کے دیباچہ میں لکھا, نیب قانون کا مقصد کرپشن کا سدباب ہے. جن سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں نے پرویز مشرف کو جوائن کیا, انہیں بری کر دیا گیا. نیب قانون کا اصل مقصد سیاستدانوں کو سیاسی انتقام یا سیاسی انجینئرنگ تھا. نیب ترامیم بحال, حکومتی اپیلیں منظور. بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ کیس 2 فارغ ہوگا. 190 ملین پاؤنڈ کیس پر بھی فیصلہ اثر انداز ہوگا. صدر آصف علی زرداری کے خلاف پاک لین اور منی لانڈرنگ ریفرنس بھی ختم ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کے 6 ریفرنسز. سابق وزیر اعظم سعید یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ ریفرنس بھی متاثر ہوگا. احتساب عدالتوں نے مزاربہ سکینڈل اور کمپنیز فراڈ کیس کے 2 ریفرنسز بھی نیب کو واپس کیے جن میں متاثرین اور شکایت کنندگان کی تعداد 100 سے کم تھی. مستفید ہونے والے افراد کی رپورٹ 1 ستمبر 2023 کو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی. نیب ترامیم سے سابق صدر آصف علی زرداری, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی مستفید ہوئے. نیب ترمیم سے خورشید انور جمالی, منظور قادر, انور مجید کے نیب مقدمات دوسری عدالتوں کو منتقل کیے گئے. جعلی اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم حسین لوائی اومنی گروپ کے عبد الغنی مجید کے خلاف نیب کیس بھی احتساب عدالت سے واپس ہو گئے. حکومت نے اپنے کیسز کے لیے NRO 2 لیا. عمر ایوب کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف بوگس کیسز بنائے گئے. عدالتی فیصلے کے بعد وکلاء سے مشاورت کریں گے. بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل سے کوئی لینا دینا نہیں. فیض حمید کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں تھا. تحریک انصاف کو بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں تھی.
نیب قانون میں ترامیم سے کچھ بھی نہیں ہوگا, اس ادارے کو ہی ختم کرنا ہوگا. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں سیاسی لیڈر کبھی کیسز میں اندر نہیں کیے جاتے, کیسز تو بس اندر رکھنے کا بہانہ ہوتے ہیں. نون لیگ کا الیکشن میں وعدہ تھا نیب کو ختم کیا جائے. فیض حمید سمیت کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. اگر بانی پی ٹی آئی نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی تو ان کا ٹرائل بھی ہو سکتا ہے. محمود خان اچکزئی کے مطالبات سے مکمل اتفاق ہے. بانی پی ٹی آئی کی الیمین گنڈاپور کے خلاف سازش کرنے والوں کو ٹکٹ نہ دینے کی دھمکی. کہا الیمین گنڈاپور کے خلاف کچھ لوگ پارٹی کے اندر سازشیں کر رہے ہیں. پارٹی کو کہتا ہوں الیمین گنڈاپور کو ہلکا نہ سمجھیں. الیمین گنڈاپور کے ساتھ کھڑا ہوں. پوری پارٹی کو کہتا ہوں یہ وقت اختلافات کا نہیں. جو لوگ الیمین گنڈاپور کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ بعد میں نہ کہیں ٹکٹ نہیں ملا. ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی کے نام پر ٹکٹ ملا. اسلام آباد میں بلا اجازت جلسے پر سزا کا بل سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی منظور. پہلی بار بلا اجازت جلسہ کرنے پر 3 سال, دوسری بار غیر قانونی جلسہ کرنے پر 10 سال قید کی سزا ہوگی. ڈپٹی کمشنر اجازت دے گا. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جلسے پر پابندی کا اختیار ہوگا. حکومت اسلام آباد کے کسی مخصوص علاقے کو ریڈ زون یا ہائی سیکیورٹی زون قرار دے سکتی ہے. پی ٹی آئی کور کمیٹی نے پرامن احتجاجی بل 2024 مسترد کر دیا. بل عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان. سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے پارلیمان ہمیشہ ملک اور عوام کے مفاد میں قانون سازی کرتا ہے. اس حکومت نے جو بھی قوانین بنائے مخصوص ٹولے کو فائدہ دینے کے لیے بنائے. ججز کی تعداد بڑھانا ہو, جلسوں کو روکنا ہو, سب قوانین کے لیے پارلیمان کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہ کالا قانون, جمہوریت کے خلاف دشمنی, یہ قانون سازی. پی ٹی آئی کے خلاف اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں. یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. قوم کا بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت. ننگی جارحیت پر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا دن یوم دفاع اور شہدائے پاکستان آج قومی اور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. شہداء کے لیے فاتحہ خوانی اور قرآن خوانی. مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقاریب. مزار قائد پر ایئر فورس نے فرائض سنبھالے. لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب. پاک فوج کی چاق و چوبند دستوں کی سلامی. نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں بھی پروقار تقریب. وائس ایڈمرل اویس بلگرامی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. یوم دفاع پر ملک بھر میں شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش. ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ نشان حیدر حاصل کرنے والوں کے مزارات اور یادگاروں پر پھولوں کی چادر چڑھانے کی تقاریب. شہداء کی متعلقہ یونٹس کے دستوں نے سلامی پیش کی. 1948 میں پہلا نشان حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید کے مزار پر تقریب. گجرات میں شہید میجر راجہ عزیز بھٹی کے مزار پر تقریب. جہلم میں میجر محمد اکرم شہید کے مزار پر تقریب منعقد. لاہور میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر تقریب. راولپنڈی میں لانس نائک محمد محفوظ شہید کی تقریب کا انعقاد. کیپٹن کرنل شیر خان شہید اور حوالدار لالک جان شہید کے مزارات پر بھی تقاریب. فوجی افسران نے شہداء کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی. پاکستانی جری اور بہادر قوم جو آزادی کی قیمت چکانا جانتی ہے. آرمی چیف کا GHQ میں تقریب سے خطاب. کہا دہشت گردی کے خلاف طویل اور غیر روایتی جنگ میں قربانیوں کا سلسلہ دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہے گا. عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل. یہ کوئی ایسا آپریشن نہیں جس میں کسی علاقے سے عوام کو بے دخل کیا جائے گا. پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی بحری جہازوں کی باقاعدہ شمولیت کی تقریب. PNS بابر اور حنین پاک بحریہ کے فلیٹ میں شامل. صدر مملکت آصف علی زرداری, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی تقریب میں شرکت. PNS بابر ترکیہ میں, PNS حنین رومانیہ میں تیار کیا گیا. PNS بابر ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے لیس. بابر کلاس جہاز بیک وقت سطح آب, زیر آب اور فضا میں جنگ لڑنے کی صلاحیت کا حامل. PNS حنین سمیت یرموک کلاس کے تمام جہاز سطح اور فضا میں جنگ کے ساتھ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے بھی موزوں. PNS حنین سطح سے فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل بھی داغ سکتا ہے. صدر مملکت نے تقریب سے خطاب میں کہا یوم دفاع کے موقع پر اس عظیم تقریب میں شرکت میرے لیے باعث فخر. کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہماری افواج ہمہ وقت تیار. یہ بحری جہاز پاک بحریہ کی استعداد میں اضافہ کریں گے. دفاع کے لیے مضبوط نیوی کی ضرورت.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی یوم دفاع کے موقع پر کینٹ میں یادگار شہداء آمد، پھول چڑھائے، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی، کہا شہداء کی قربانیاں کسی بھی قوم کی ریڈ لائن ہوتی ہیں، اسے کراس کرنا، اسے توڑنا کسی بھی محب وطن انسان کو زیب نہیں دیتا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ملیر چھاونی میں یادگار شہداء پر خصوصی تقریب کا انعقاد۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری۔ وزراء، ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ اور دیگر شرکاء کی بھی یادگار شہداء پر حاضری۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر شہداء کے لواحقین کے گھر آمد۔ کور کمانڈر کراچی نے بریگیڈیئر حسین شہید اور حوالدار اعظم شہید کے لواحقین سے ملاقاتیں کی۔ کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ کور کمانڈر ملتان کی پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کے ہمراہ یادگار شہداء پر حاضری۔ کور کمانڈر بہاولپور کی یادگار شہداء پر حاضری۔ آرمی چیف کا کشمیری عوام کی جد و جہد آزادی کو سلام، کہا بھارت کے ناجائز زیر قبضہ جموں کشمیر نہ صرف ملکی بلکہ علاقائی اور عالمی مسئلہ، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے۔ فلسطین کا تنازع دنیا کے لیے انتہائی قابل فکر سوالیہ نشان۔ اسرائیلی جارحیت اور بربریت اور فلسطینیوں کا استحصال انسانیت اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی۔ سفارتی سطح پر پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں پر بربریت کی روک تھام کے لیے سرگرم عمل رہے گا۔ یوم دفاع پر جی ایچ کیو میں شہداء کی تکریم میں سادہ مگر پروقار تقریب، شرکاء کو تابناک ماضی اور جوانوں کی لازوال قربانیوں پر معلوماتی ڈاکومنٹریز بھی دکھائی گئیں۔ اپنے پیاروں کا ذکر سن کے لواحقین کی آنکھیں بھر آئیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی کوئٹہ میں شہید میجر جلال الدین کے گھر آمد، کہا شہیدوں کا مقصد خون رائے گا نہیں جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لاہور میں شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کی رہائش گاہ آمد، شہید کی لازوال قربانی کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش۔ وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کی میجر عثمان اللہ شہید کے گھر آمد۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین لیفٹیننٹ کرنل آصف علی آوان شہید کے گھر چلے گئے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے اسلام آباد میں شہید کیپٹن نواب زادہ جاذب رحمان کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات کی۔ حکومت کی مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں شمولیت کی پیشکش، مولانا فضل الرحمان نے مہلت مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے حکومتی وفد نے جے یو آئی کو 4 وزارتوں اور بلوچستان حکومت کا حصہ بنانے کی پیشکش کی۔ گورنر خیبر پختونخوا کا عہدہ دینے کی بھی آفر۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار نہیں کیا، وزیر اعظم سے فی الحال حکومت کا حصہ نہ بننے کا کہا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا فیصلہ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کو دوبارہ خط لکھ دیا۔ صوبائی حکومت نے محکمہ داخلہ کے ذریعے کمیشن ٹریبیونل کمیٹی آف انکوائری کے تحت خط لکھا۔ خط میں کہا 9 اور 10 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، پشاور ہائی کورٹ کے حاضر یا ریٹائرڈ جج کو کمیشن سربراہ مقرر کیا جائے۔ تحقیقات کا مقصد ملزمان کا تعین اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا ہے۔ اس سے قبل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے خط واپس کیا تھا۔ کارساز حادثہ، باپ بیٹی کو جاں بحق کرنے والی ملزمہ نتاشا کو لواحقین نے معاف کر دیا۔ جاں بحق باپ بیٹی کے لواحقین کا ملزمہ سے معاہدہ طے، سٹی کورٹ کراچی نے ملزمہ کی ضمانت منظور کر لیا۔ عدالت کا ملزمہ نتاشا کو 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ ملزمہ کے شوہر دانش اقبال کی ضمانت کی بھی توثیق۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا ایسا صلح نامہ کرنے سے آپ کو اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہوگا۔ ملزمہ نتاشا کی امتناع منشیات ایکٹ کے مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ 9 ستمبر کو سنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ نتاشا کے اہل خانہ نے جاں بحق عمران عارف کی اہلیہ کو 5.5 کروڑ روپے سے زائد دیت کی رقم ادا کر دی۔ جاں بحق عمران عارف کی اہلیہ اور بچوں کی جانب حلف نامہ عدالت میں پیش۔ حلف نامے میں کہا ہمارے معاملات طے پا گئے، ملزمہ کو معاف کر دیا، ضمانت دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ واقعے کے زخمیوں سے بھی صلح الگ سے رقم ادا کر دی گئی۔
بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو اڈیالہ جیل داخلے سے روکنے کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست نمٹ گئی۔ چیف جسٹس اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس میں کہا، درخواست گزار وکلاء لوکل کمیشنز کو ہر وارنٹ پر 10,000 روپے ادا کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے ہر وکیل کے ساتھ 3 ایسوسیٹ جیل ٹرائل میں جائیں گے۔ اگر ملزم 900 وکیل بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی۔ جب جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت دیکھ لیتے کیا پیچیدگیاں ہوں گی۔ آپ پبلک کو کم کر دیں، متعلقہ لوگوں کو جانے کی اجازت دیں۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر جنرل اور نعیم حیدر پنچوتا بھی تلخ کلامی کرتے ہوئے نظر آئے۔